لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان والا کہلانے کے لیے، مسلمانوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں اللہ کے رسول ماننا اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر سمجھنا۔ جب تک اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں نے اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کیا، میں نے اپنے لیے اچھی چیز اور بھائی کے لیے بری چیز پسند کی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ لہذا وہ فوراً ممکن ہو تو اس کی تلافی کر دیتا ہے، یا آئندہ کے لیے طے کرتا ہے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، پھر بھی غلطی ہو جائے پھر احساس کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ ابھی وہ رائٹ ٹریک پر ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نماز رہ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، تو پہلے جماعت چھوٹے گی، پھر نماز قضا ہوگی، اور پھر نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہو جائے گی، تو انسان کو کوئی پشیمانی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تساوی یومین فہو مغبون، جس کے 2 دن برابر ہوئے تو وہ مارا گیا، غبن ہو گیا، لٹ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ جیسا کہ پچھلے ماہ بھی اعلان کر دیا گیا تھا
کہ آج کی نشست میں سورۃ المنافقون کا درس دیا جائے گا، اور ابھی رانا عرفات صاحب نے بھی آپ کو یاد دہانی کروائی کہ آج ہم سورۃ المنافقون کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ دسمبر کے درس میں حقیقت منافقت کی جو حقیقت ہے اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ منافقت ہے کیا چیز، اور خلاصہ یہ تھا کہ قرآن مجید نے اس کو ایک بیماری قرار دیا ہے، اور بیماری کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ اس کو یہ بیماری ہے۔ بیماری ہمیشہ سائنز اور سمٹم سے پہچانی جاتی ہے، پھر بیماری کے کچھ حفاظتی تدابیر بھی ہوتی ہیں اور اس کا ایک علاج بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو انشاءاللہ سورۃ المنافقون کے اندر ملیں گی۔ آغاز ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ نفاق کا اصل مرض جو ہے وہ رسول کو دل سے تسلیم نہ کرنا ہے، کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایمان والا کہلانے کے لیے، مسلمانوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں اللہ کے رسول ماننا اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر سمجھنا ہے۔ اب اس کانٹیکس میں یہ آیت بالکل واضح ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اب ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے، کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اوس اور خزرج میں سے بھی ہو اور پھر سنگل آؤٹ ہو جائے کہ یہ مومن نہیں ہے، باقی پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہے اور یہ اکیلا مسلمان نہیں ہے۔ لہذا کسی نے جلدی، کسی نے دیر سے کلمہ تو پڑھ لیا، گواہی تو دے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، لیکن ان کے دل نے تسلیم نہیں کیا۔ تو فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تبصرہ بڑا زبردست ہے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ ان کا دل تسلیم نہیں کرتا، لہذا ان کی زبان پر وہ سٹیٹمنٹ جو دے رہے ہیں وہ درست ہے، وہ سچی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن ان کی زبان پر وہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، وہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے راستے میں نکلنا ہر مسلمان پر لازم کر دیا گیا غزوہ تبوک کے موقع پر، تو پھر منافقوں کے لیے ایک ہی راستہ تھا نا، وہ جھوٹ بولیں، کوئی اپنی بیماری کا بہانہ بنائے، کوئی کچھ بہانہ لے کے آئے، کوئی کچھ بہانہ لے کے آئے، جھوٹے بہانے، اس کے بغیر تو اس کو چھٹی نہیں مل سکتی۔ تو اب ظاہر ہے سادے بہانے سے بات نہیں بنے گی تو پھر قسم کھانی پڑے گی،
خدا کی قسم میں بہت مجبور ہوں، خدا کی قسم میرا بچہ بیمار ہے، خدا کی قسم یہ ایمرجنسی میرے گھر میں ہے، خدا کی قسم یہ پرابلم ہے میرے ساتھ. تو اتخذوا ایمانہم جنتاً، وہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسبے سے، آپ کی سزا سے بچ سکیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، لیکن جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں وہ اچھی حرکتیں نہیں ہیں، بہت بری حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے، یعنی کلمہ پڑھا تھا. اور جیسا کہ پچھلی دفعہ میں واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں ایک عام ازمپشن یہ ہے کہ شاید منافق شروع سے جھوٹا ایمان لاتا ہے، جھوٹ موٹ کا ایمان لاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. منافقین کی اکثریت وہ تھی کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا اور اچھے فیض سے پڑھا تھا، لیکن جب تقاضے آئے دین کے ان کے سامنے تو پھر انہوں نے سٹیپ بیک کیا، پسو پیش کی. پسو پیش سمجھتے ہیں نا فارسی میں؟ پس پیچھے اور پیش آگے، پسو پیش، آگے پیچھے. یعنی دل کر رہا ہے کہ کر دیں، لیکن ساتھ ہی وہ جو مشہور شعر ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، کہ دین کے راستے پر چلتے ہیں تو مصائب ہیں، تپتی راہیں ہیں. خاص طور پر غزوہ تبوک کو ذہن میں رکھیے گا، شدید گرمی کا موسم، طویل سفر، اور اوپر سے کھجور کا پھل تیار ہے، اور اگر وہ اتارا نہ گیا تو سارا ضائع ہو جائے گا. تو تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. اگر میں آرام سے بیٹھ جاتا ہوں تو مزے ہو جاتے ہیں. تو ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے ہوا کہ وہ ایمان تو لائے تھے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کی روش اختیار کی، اور نتیجتاً فطبع علی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا. یہ جو کمزور ایمان ہے اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے. یعنی ایک وہ کیفیت وہ شخص کے جو شروع سے ہی دھوکہ دینے کے لیے ایمان لایا ہے اس کا معاملہ اور ہے، لیکن جو عام اکثریت کی بات ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ان کے ایمان میں فلکچویشن ہوتی ہے. کبھی ایمان کا لیول اونچا ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ گر جاتا ہے. کوئی اچھا واعظ سنا، قرآن مجید کی تلاوت کی، کوئی قریبی عزیز فوت ہوا تو ایمان کا لیول اونچا ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد پھر جب اپنی زندگی کے جھمیلوں میں لگ گئے تو پھر وہ ایمان زائل ہو گیا، اس میں کمی واقع ہو گئی. تو جب ایمان کا لیول ہائی ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کو جی چاہتا ہے، اور جب ایمان کا لیول لو ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا وہ جو اس کی لگژریز ہیں گھر کی، وہ اس کا دامن پکڑ لیتی ہیں. وہ اولاد ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، مال و اسباب ہے، ان کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، کیا یہ کیفیت رہے تو بھی خیر ہے کہ انسان ہر مرتبہ کوشش کرے کہ نہیں میں اب اور ہمت کے ساتھ آؤں گا. یعنی پہلے وہ چلا تو 4 قدموں کے بعد پھر اس کی ہمت جواب دے گئی، پھر اٹھے، اب 5 قدم اٹھائے پھر شاید ہمت جواب دے جائے، پھر 8 قدم اٹھائے پھر شاید ہمت جواب دے جائے، پھر 10 قدم اٹھائے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک پازیٹیو موو ہے. اس کے ساتھ اگر وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویلکم کرتا ہے. لیکن اگر وہ جو قربانی دیتا ہے اس پر پشیمان ہوتا ہے کہ اوہ میں نے یہ قربانی کیوں دے دی، میں آج دکان کیوں بند کر دی، میں نے، اس پر افسوس ہوتا ہے. تو پھر کیا ہے، اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ پہلے وہ 4 قدم پر گرا تھا، اب 2 پر گر جائے گا،
اور پھر ہوتے ہوتے وہ ہمت ہی نہیں کر پائے گا. تو جب یہ سٹیج آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے کہ جا دفعہ ہو جا. جب تک انسان اٹھتا رہتا ہے، ہمت کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے اپنی روش پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویلکم کرتا ہے، اس کی پذیرائی کرتا ہے، اس کو اور توفیق دیتا ہے. لیکن جب وہ الٹی راہ پر چل نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ. فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس وہ یہ بات نہیں سمجھیں گے. اچھا، یہ جو کہا گیا کہ وہ یہ بات نہیں سمجھیں گے، کہ وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو ٹھیک کام کر رہا ہوں. یعنی شروع میں جب وہ یہ حرکت کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اور ہر دفعہ وہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں، ابو نہیں کرنا، میں اپنی حالت کو بہتر کروں گا. لیکن جب بار بار یہ کرتا ہے تو ہر دفعہ وہ بجائے آگے بڑھنے کے ایک سٹیپ نیچے پیچھے کی طرف آ جاتا ہے. تو پھر اس صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتا جاؤ. لیکن اب اس سٹیج پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہی اصل دین ہے، بلکہ دوسروں کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم جو آگے بڑھ رہے ہو یہ تمہارا طرز عمل صحیح نہیں ہے. قرآن مجید کے بالکل آغاز میں دوسرے پارے میں جہاں نفاق کا مضمون بیان ہوا ہے، وہاں دو ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے. پہلا کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو بڑی ڈیٹائی کے ساتھ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے مثال بھی دی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ارشاد فرمایا، کوئی بات کہی، اور اس پر ساتھ والے آدمی کو کونی مار کر کہا یہ افراد انسان ہی ہے نا. مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے، لہذا ان کی بات کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری اہمیت دینے کی ضرورت نہیں. جبکہ اللہ کے رسول عام انسان نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، لہذا ان کی بات کو ایکسٹرا آرڈنری امپورٹنس دینی ہے. اب کسی مخلص مسلمان نے کہا ہے کہ کیا بکواس کی ہے تم نے، ذرا بتانا. نہیں، تمہاری مینٹیلٹی جو ہے وہ ڈیزیز مینٹیلٹی ہے، گندی مینٹیلٹی ہے. میرا مطلب تھا کہ شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے. حالانکہ اس کو بالکل معلوم ہے کہ وہ یہ بات نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو گرانا چاہتا ہے. تو آخر میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. آگاہ ہو جاؤ، سن لو، یہی فسادی ہیں. اس سے بڑا فساد کوئی نہیں کہ ایک اسلامی معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو انڈرمائن کیا جائے، آپ کی شخصیت کو ڈیگریڈ کیا جائے، آپ کو وردی آف اوبیڈینس پروموٹ کرنے کے بجائے پروموٹ کیا جائے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرمایا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ نہیں سمجھے گے. یہاں بھی وہی ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم. یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے لیکن اس کے بعد انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا. فہم لا یفقہون، پس یہ نہیں سمجھیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے صیغے میں خطاب ہے، اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان پر نظر ڈالتے ہیں، تو تعجبک اجسامہم، تو ان کے تن و توش، ان کے اجسام آپ کو امپریس کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں. اس میں بھی ٹپیکل پکچر عبداللہ ابن ابی کے سامنے رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ڈسے گئے اس سے، لیکن بہرحال اس سوسائٹی کے اندر
وہ ایک بڑا سردار تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف مصلحت سمجھتے تھے کہ آپ اس پر ہاتھ ڈالیں، اس کو سزا دیں. یعنی جیسے میں نے مثال دی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایک لائٹ سا تبصرہ کر دیتا تھا، یہ بھی آفینس تھا. صحابہ کرام نوٹ کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لائی جاتی تھی بات، لیکن آپ سمجھتے تھے کہ یہ خلاف مصلحت ہے. یہاں تک کہ جب حد ہو گئی کہ عبداللہ ابن ابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی اور ایسی ہوا اڑائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنفیوز ہو گئے. حضرت عائشہ نے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد کے ہاں چلی جاؤں. آپ نے اجازت دے دی. اور جب سورہ نور کی آیات نازل ہوئی اور ان کی صفائی، جو ان پر الزام تھا وہ صاف کر دیا گیا، دھو دیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر حضرت عائشہ کو لے آئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور اس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو مجھے اس شخص کی دست درازیوں سے بچا سکے. تو اس پر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر وہ اوس میں سے ہے، بنو اوس میں سے اوسی ہے، آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. اور خزرج کے سردار بولے ہاں تمہیں پتا جو ہے کہ وہ خزرجی ہے، اس لیے تم پنجابی کا ٹپ ٹپ کی گلا کر رہے ہیں. یعنی نوبت یہاں تک پہنچی تو تکار میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر سے اتر کر نیچے آنا پڑا بیچ بچاؤ کرانے کے لیے. اب پڑھیے گا اس آیت کو، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے اجسام، ان کے تن و توش، ان کے سٹیچرز آپ کو بہت امپریس کرتے ہیں، بہت متاثر کرتے ہیں. اعجاب کہتا ہے یعنی کسی چیز کو بڑا امیز ہونا. اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. تو جبوں کا اجسام ہوں، تو ان کے سٹیچرز، ان کی جو ظاہری حیثیت ہے وہ آپ کو بہت امپریس کرتی ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو آپ اس کو غور سے سنتے ہیں. اس کی بھی بڑی واضح مثال ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اس کا محاصرہ کیا اور فائنلی انہیں ہتھیار ڈالے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایکشن لینا تھا. تو عبداللہ ابن ابی آیا ہے اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ یہ بنو قینقاع یہ ہمارے حلیف ہیں خزرج کے، اور آپ کا گریبان کو ہاتھ ڈالا ہے اس نے اور کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم معاملہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مصلحت اسی میں سمجھی کہ آپ ان کے ساتھ نرم معاملہ کریں، لہذا ان کو اجازت دے دی گئی کہ جو کچھ ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ سوائے اسلحے کے، لیکن تم اب مدینے میں نہیں رہ سکتے. یعنی مدینہ بدل کر دیا. یہی معاملہ بنو نذیر کے ساتھ ہوا. وہاں بھی پھر عبداللہ ابن ابی آیا اور اس نے پھر تقاضا کیا کہ یہ بھی ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نرم معاملہ کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کرتے تھے کہ اگر میں اس پر ہاتھ ڈالوں گا تو پھر ابھی قبائلی زندگی جو ہے وہ پوری طرح دلوں سے نکلی نہیں ہے. قبائل کا انفلوئنس ہے اور بعد میں بھی اسلامی تاریخ کے اندر وہ ظاہر ہوا کہ وہ جو قبائلی تعصب تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قابو پایا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعصب کو کم کیا لیکن ختم تو نہیں ہوا۔ تو وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے سٹیچرز آپ کو بہت امپریس کرتے ہیں، بہت متاثر کرتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ کوئی بات کہتے ہیں آپ ان کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یہ ایسے ہیں جیسے کھجور کے سوکھے تنے ہوں۔ ایک ہے کھجور کے جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور وہ ہرا پودا ہے، اس کو گرانے کے لیے آپ کو کتنا زور لگانا پڑے گا۔ آج کل آرے کا استعمال کر کے اور پھر بھی کسی ٹریکٹر کو لا کر آپ اس کو کھینچتے ہیں تو پھر وہ درخت ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تنا کسی درخت کا سوکھا تنا اس کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہو، اس کو ذرا سا دھکا لگائیں، شاید دھکا بھی لگانے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی تیز آندھی چلے تو شاید اسی سے وہ دھڑام سے گر پڑے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے تنوتوش ان کے نظر آ رہے ہیں، آپ کو متاثر کرتے ہیں، آپ ذرا کوشش ہوتے ہیں ان پر ہاتھ ڈالنے میں، لیکن فرمایا کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسے ہیں جیسے سوکھے تنے ہوں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہ، اور یہ ہر اونچی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ اونچی آواز سے مراد کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی نئی وحی نازل ہوتی تھی تو اعلان کیا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا کہ بھائی آ جاؤ مسجد میں، ضروری بات ہے۔ تو جب بھی اعلان ہوتا تھا تو ان کو دل میں ایک کھٹکتی تھی کہ کہیں کوئی ایسی آیات نازل نہ ہو گئی ہوں جس سے ان کا پردہ چاک ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ جیسے میں کہا کرتا ہوں نا کہ جو کرایہ دار ہوتا ہے اس کو ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مالک مکان آ کر مجھے نوٹس نہ دے دے۔ اس کا نتیجہ اس کا اثر کیا ہے کہ جب بھی فون کی گھنٹی بجتی ہے یا باہر کال بیل بجتی ہے یا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کرایہ دار کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کنجر مالک مکان نہ ہوگا کدھر اور مجھے آ کر نوٹس دے دے کہ مکان خالی کر دو۔ تو اسی طرح اسی کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھیے، یحسبون کل صیحۃ علیہ، کہ وہ ہر بلند آواز کو، ہر اعلان کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے انہی کے خلاف وہ اعلان کوئی ہونے والا ہے یا ان کا پردہ جو ہے وہ چاک ہونے والا ہے۔ ہم العدو، یہ دشمن ہے، فاحذرہم، تو ان سے ہوشیار رہو۔ سورہ نساء میں جا کر یہ مضمون کھلا ہے کہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں ڈیوائیڈڈ ہو۔ اگر آپ نے کسی آرگنائزیشن کے اندر شمولیت اختیار کی ہو اور اس میں کسی فیصلہ کن پوزیشن کے اندر آپ ہوں، سے اس کی مرکزی شورا میں ہیں، چیف جو ٹاپ ایگزیکٹو ہے اس کے اندر شامل ہیں، تو وہاں آپ کو ڈویژن نظر آ جائے گی کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو ان عناصر کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مشورہ دے رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے کہ جو ان سے اچھی امیدیں رکھتے ہوں گے۔ سمجھے بات؟ تو ہم العدو فاحذرہم، ان کو دشمن یہ دشمن ہیں اور ان سے ہوشیار ہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا۔ انا یوفکون، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں، کس غلطی میں، کس چکر میں؟ یعنی بڑا صاف جو ہے یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ دشمن ہے، انہیں دشمن سمجھو۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ بھی جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی کیجئے۔ اب اگر جہاد کا مطلب قتال لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے جنگ تو نہیں کی، لیکن بہرحال سختی ان سے کی ہے۔ انہوں نے جو ایک مسجد بنائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لابنگ کرنے کے لیے، مسجد زرار، باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس میں کبھی جا کر اس مسجد کو عزت نہ بخشیں کہ آپ نے بھی اس میں نماز پڑھی ہے، جبکہ وہ ٹولہ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر انوائٹ کریں اور اس میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں تو پھر اس کو ایک آفیشیل حیثیت حاصل ہو جائے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ بڑے نرم مزاج تھے، آپ انکلائنڈ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس مسجد میں آپ نماز مت پڑھیں، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جا کر اس مسجد کو باقاعدہ ڈیمولش کر دیا۔ تو ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ۔ دیکھیے جو آفینس ہوتا ہے کسی کے خلاف، اس کی تلافی کیا ہوتی ہے کہ اس شخص کے پاس جا کر اپنے جرم کا اعتراف کیا جائے، کنفیس کیا جائے، اور پھر اس سے معافی مانگی جائے اور اس سے بھی درخواست کی جائے کہ آپ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ یہ تو ہے رائٹ وے۔ اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، مراد کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور اپنی جرم کا اعتراف کرو کہ ہم آپ کے خلاف یہ سازشیں کرتے رہے ہیں، ہم آپ کے خلاف یہ جال بچھاتے رہے ہیں، ہم آپ کو یوں انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تو پلیز آپ ہمیں معاف کریں۔ اور پھر اللہ کے رسول سے بھی درخواست کریں کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اس لیے کہ جرم تو ہے نا۔ آفینس کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں تو یہ اللہ کے خلاف بھی آفینس ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق انسان ہے، وہ اس کے بغیر بھی کہ کوئی چل کے آپ کے پاس آئے اور آپ سے معافی مانگے، آپ اس کے لیے استغفار کرنے کو تیار تھے، بلکہ کرتے رہتے تھے راتوں کو اٹھ کر۔ اب اس پر بڑا زبردست تبصرہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور بریکٹ میں اقبال جرم کرو، ان سے معافی مانگو کہ اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں، یہ کیا کرتے ہیں؟ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، سر ہلاتے ہیں، آنے اسیاں دیکھے اللہ رسول، یعنی اس وقت بھی کہیں منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اور کہیں کھلے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کے رسول سے معافی مانگنے کی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی، ہم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ تو لووا رؤوسہم، تو یہ اپنے سر مٹکاتے ہیں، ورائتہم یصدون وہم مستکبرون، اور اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ آنے سے رکتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب اس پر کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آئے بغیر بھی ان کے لیے استغفار کرنے کو تیار ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سواء علیہم، ان کے حق میں کہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اقبال جرم کو تیار نہیں ہے،
اپنی خطا، اپنی زیادتی کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے لیے آپ بے شک جتنا مرضی استغفار کریں۔ یہ سورہ توبہ میں الفاظ ہیں کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، پھر بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہاں کیا فرمایا؟ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا بالکل استغفار نہ کریں، نہیں یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ انہیں نہیں یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو، ان باغیوں کو کبھی راستہ بھی نہیں دکھائے گا، ہدایت بھی نہیں دے گا۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ جب شروع میں اس کے اندر ندامت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے کہ توفیق کے، لیکن جب ڈھٹائی آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں کہا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یعنی جب تک انسان دل سے پشیمان ہوتا ہے کہ I'm sorry، نماز رہ گئی، اوہو، اور ایک یہ ہے کہ نماز رہ گئی کوئی مسئلہ نہیں، تو پہلے جماعت چھوٹے گی، پھر نماز قضا ہوگی، اور پھر نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہو جائے گی، تو انسان کو کوئی پشیمانی نہیں ہوگی۔ تو سٹارٹ میں تکبیر اولا بھی نکل جائے گی تو انسان جو ہے وہ بڑا آڈ فیل کرے گا، وہ یار تکبیر اولا نکل گئی، پھر جماعت نکل گئی، پھر نماز قضا ہو گئی۔ اسی طرح ہر معاملے میں کہ جب انسان کو احساس ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر احساس کو اور زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا، اور زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا، اور زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اس کا آپ آغاز کریں اپنے حقیقی بھائیوں سے۔ والد کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو اگر میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جو اچھا پلاٹ ہے وہ میں رکھ لوں اور اپنے بھائی کو جس کی ویلیو کم ہے وہ دے دوں، تو یہاں سے آغاز ہو گیا، اور کہاں تک جائے گا اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہو، 100 روپے پیمنٹ کرنی ہے، میرے پاس 2 نوٹ ہیں 100 کے، ایک مرجھایا ہوا اور ایک ذرا نیا، تو موسٹ پروبیبلی میں آپ کو کون سا نوٹ دوں گا؟ مرجھایا ہوا۔ جب آپ کا احساس اللہ تعالیٰ جگا دے گا تو آپ کو فوراً خیال آئے گا کہ نہیں ویلیو حالانکہ دونوں کی ایک ہے، لیکن یہ انسان کی وہ جو نیرو مینٹیلٹی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ میں جس کو میں اچھا نوٹ سمجھتا ہوں وہ میں اپنے پاس رکھوں گا، میں آپ کو دوسرا دوں گا۔ عام دکانوں پر پیمنٹ کرتے ہوئے ہم یہی کرتے ہیں نا کہ ہمیشہ پرانا نوٹ جو ہے وہ دکاندار کو دیتے ہیں اور نیا نوٹ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جب لینا ہوتا ہے تو کہا جائے گا نوٹ بدل دو جی۔ تو یہ سب جو ہے وہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اگر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یقین ہے اور انسان کے دل میں ایمان کی بڑی قدر ہے تو فوراً خیال آئے گا کہ وہ میں تو ایمان کی نفی ہو رہی ہے، لہذا میں اچھی چیز آپ کو دوں گا اور خراب چیز خود رکھوں گا۔ لیکن جب ریورس ہو جائے گا آرڈر تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے ایمان نہیں چاہیے، مجھے وہ دنیا کا مال چاہیے۔ تو سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم،
ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو، باغیوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب تک اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں نے اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کیا، میں نے اپنے لیے اچھی چیز اور بھائی کے لیے بری چیز پسند کی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ لہذا وہ فوراً ممکن ہو تو اس کی تلافی کر دیتا ہے، یا آئندہ کے لیے طے کرتا ہے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، پھر بھی غلطی ہو جائے پھر احساس کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ ابھی وہ رائٹ ٹریک پر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کبھی ذہن سے اوجل نہ ہونے دیجیے گا کہ 100% درست ہم کبھی نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معصومیت ختم ہو گئی تو پرفیکشن بھی ختم ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہ ہے نہ ہوگا، ہم سفر کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر وہ کوشش مثبت سمت میں ہے تو مبارک، اور اگر وہ منفی سمت میں ہے تو پھر تشویش کی بات ہے۔ اسی کو ایک اور حدیث میں سمجھ لیں، حدیث سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تساوی یومین فہو مقبول، جس کے 2 دن برابر ہوئے تو وہ مارا گیا، غبن ہو گیا، لٹ گیا۔ یعنی ثبات سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تبدیلی تو لازماً آتی ہے۔ 2 دن انسان کے ایک جیسے نہیں۔ ایزیوم کرے گا کہ ہاں میرے اندر کوئی کمی نہیں آئی، لیکن حقیقت میں کمی آئی ہوگی، اس لیے کہ جو ترقی ہے وہ نظر آتی ہے، کمی نظر نہیں آتی۔ تو اگر تو ہم امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو مبارکباد ہے، اور اگر ڈپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں یا لوز کر رہے ہیں تو پھر تشویش کی بات ہے۔ اب ایسے جو پکے منافق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ یاب نہیں کرے گا، یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس کے بعد یہاں 2 آیات آ رہی ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ عبداللہ ابن ابی کے اقوال ہیں۔ میں نے پچھلے بار عرض کیا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے کہ آپ گن کر چیزیں بتاتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں، 4 باتیں جس میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ قرآن مجید کا یہ انداز نہیں ہے۔ قرآن مجید فلو میں ایک بات کہتا ہے، لیکن غور کریں گے تو اس میں سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ اور اکثر جو نفاق کی علامات ہیں منافقت کی، وہ عبداللہ ابن ابی کی اقوال میں ہیں۔ اس کی 2 مثالیں یہاں دیکھ لیجیے۔ ایک غزوے سے واپسی پر پانی، ظاہر پڑاؤ وہاں ڈالا جاتا تھا جہاں پانی ہو، اور پانی پیتے ہوئے ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان کوئی تکرار ہو گئی۔ اب موقع پایا عبداللہ ابن ابی نے تو فوراً اس نے وار کر دیا، اور چوپو، بڑی فراخ دلی کے مظاہرے ہو رہے تھے، مواخات، گھر بانٹ دیے، اہل و عیال بانٹ دیے، اور چوپو۔ اور ایک عربی کا محاورہ بولا، سمن کلبک یا کلک، اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو تو وہ تمہیں کاٹے گا۔ لہجہ سوال، تمہاری کیا قربانیاں تھیں ان مہاجرین کے لیے، اور یہ تمہیں کیا صلہ دے رہے ہیں؟ تو فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، اور یہ کہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، یعنی مہاجرین، ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ بھوکے ننگے خود ہی بھاگ جائیں۔
ان کا دل تمہارے پاس اس لیے لگ گیا ہے کہ تم نے ان پر اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیا ہے. دیکھ لے جی. تو اب لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ چھٹ جائیں، بھاگ جائیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ ہی کے ہیں. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق یہ بات نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے ان کے ذریعے سے تمہیں دلا رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے تمہارے ذریعے ان کو دلا رہا ہے. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر یہ ایمان انسان کا مضبوط نہ ہو تو یہ بڑا خطرناک ہے. قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر یہ کہا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اپنی اولاد کے رازق نہیں ہو. سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے، تمہیں بھی کھلاتا ہے، ان کا بھی رازق ہے، تمہارا بھی رازق ہے. جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ اپنے بال بچوں کا رازق میں نہیں ہوں، اللہ ہے، اور اگر میں مر جاؤں گا تو اللہ زندہ رہے گا اور وہ اس کی طاقت رکھتا ہے کہ آج سے بہتر انہیں کھلا دے، اس وقت تک انسان کبھی دین میں ہول ہارٹیڈلی کام نہیں کر سکتا. کہ اگر یہ احساس ہوگا کہ اگر میں دین میں زیادہ محنت کروں گا، جہاں فشانی کے ساتھ کام کروں گا، ایکٹیولی موو کروں گا، تو میں ایجنسیوں کی نظر میں آ جاؤں گا اور ایجنسیاں مجھے اغوا کر لیں گی، پھر میرے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ ہاف ہارٹلی کام کرے گا نا پھر وہ، یعنی کوشش کرے گا کہ میں کہیں نمایاں نہ ہو جاؤں، ایجنسیز کی نظر میں نہ آ جاؤں، یا کہیں جو میرے مخالفین ہیں، دین کے مخالفین، وہ کہیں مجھ پر قاتلانہ حملہ کر کے میری زندگی کا چراغ ہی گل نہ کر دیں، تو پھر میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ اب یہاں سے کیا ہے، وہ منافقت کا ایک بیج جو ہے وہ پڑ جائے گا. اور اب کیا ہوگا کہ وہ دین کے تقاضوں کو اوائڈ کرنا شروع کرے گا، جس کا ہم پچھلی دفعہ تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں کہ پہلے بہانہ بنائے گا کہ ہو میں بھول گیا، پھر قسم کھائے گا، اور پھر اگر کوئی کہہ دے گا کہ تم کیسے کہتے ہو میں بھول گیا، وہ ملے تو تھے مجھے، میں نے کہا تھا میں ادھر جا رہا ہوں، تو پھر گالی گلوچ پہ اتر آئے گا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ سفر ہے کہ اس کی طرف ہم کر رہے ہیں، یا کاروبار کے مندہ پڑنے کا خطرہ ہے. اب اصل بات کیا ہے کہ وہ دکان بند نہیں کرنا چاہتا. اصل بات کیا ہے کہ وہ فصل جو ہے اس کو کاٹنا چاہتا ہے، یا پھل کاٹنا چاہتا ہے، اس کی قربانی نہیں دینا چاہتا. اب وہ بہانہ کوئی اور بنائے گا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بہانے لے کے جائیں گے نفاق کی طرف. تو پکا ایمان جب تک نہیں ہوتا کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے ہیں. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. پھر اسی موقع پر اس نے مزید بکواس کی، عبداللہ ابن ابی نے. اس نے کہا کہ بہت ہو گئی، اب جب مدینے جانا ہوگا، سفر میں تھے نا، تو الاعز، یہ عزیز کا سپرلیٹو ہے، زیادہ زبردست، زیادہ طاقت والا، زیادہ عزت والا. اور اذل جو ہے یہ ذلیل کا سپرلیٹو ہے، یعنی زیادہ ذلیل، زیادہ کمینہ، زیادہ کمزور. تو اس نے کیا کہا؟ یقولون، کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم واپس مدینے لوٹے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ، زیادہ طاقت والا وہ نکال باہر کرے گا زیادہ ذلیل اور کمینے کو اور زیادہ کمزور کو. جواب دیا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اور غلبہ
تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول کا ہے، وللمؤمنین اور مومنوں کا ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا یہ پکا مسلمان تھا، لہذا جب اس کا انتقال ہوا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ آپ اپنا کرتا عطا کر دیں کہ میں اپنے باپ کو کفن دے دوں۔ تو اب اپنے مخلص ساتھی کا ریگارڈ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی عطا کر دیا۔ اس نے کہا کہ جی پلیز آپ میرے والد کا جنازہ بھی پڑھا دیں۔ آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا۔ تو وہاں قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، پڑھ لیجئے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ جو بیٹے تھے عبداللہ ابن ابی کے پکے سچے مسلمان، وہ مدینے کے انٹرنس پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور تلوار تان لی اپنے باپ کا انتظار کرتے ہوئے کہ تم نے کہا ہے نا کہ اب زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو، کمینے ترین کو، یعنی عزیز ترین کمینے ترین کو نکال باہر کرے گا۔ اللہ کے رسول سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تو سب سے زیادہ ذلیل اور کمینہ ہے، لہذا میں تیری جان لے لوں گا، تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا مدینہ میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ نہیں، تمہارا باپ ہے، تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ تم اپنے باپ پر تلوار تان کر کھڑے ہو جاؤ، ہے نا۔ غزوہ بدر کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اس وقت کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے، جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے تو میں نے لحاظ کیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں کبھی تلوار نہ روکتا، اس لیے کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو اب جب ہمارا واپس جانا ہوگا تو زیادہ عزت والا، عزیز ترین، ذلیل ترین کو نکال باہر کرے گا۔ اس کا جواب دیا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت و غلبہ اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کا ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اچھا، اب ہم نے جو نفاق کا مضمون پڑھا اس کو ایک بیماری کے طور پر پڑھا کہ یہ ایک بیماری ہے جس کے سائن سمپٹمز ہوتے ہیں، لیکن اس بیماری میں ایک اور بات بھی تو یاد رکھنے کی ہے نا کہ بیماری سے بچاؤ بھی ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ پولیو کے ٹیکے، پولیو کے قطرے، چیچک کے ٹیکے، ہیضے کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں نا۔ یہ حفاظتی ٹیکے سب کے سب جو لگتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ حفاظتی تدابیر ہیں۔ شدید سردی کے موسم میں سردی سے بچانا یہ کیا ہے؟ یہ حفاظتی تدبیر ہے۔ شدید گرمی کے موسم میں لو سے بچانا اور ہیٹ سٹروک سے اپنے آپ کو بچانا یہ کیا ہے؟ حفاظتی تدبیر ہے۔ اب نفاق ایک بیماری ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں کہ جی مجھے 1 مہینے سے کھانسی آ رہی ہے، دیکھیں کہیں مجھے ٹی بی تو نہیں ہو گئی۔ لیکن ہم روحانی بیماریاں اپنے اندر فیل کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو پر تشویش ہمیں لاحق نہیں ہوتی۔ اب اگر پچھلے سبق میں آپ نے محسوس کیا کہ ہو میرے اندر بھی جراثیم تو ایسا معلوم ہوتا ہے، وہ ہیں سائنز اینڈ سمپٹم تو ہیں نفاق کے۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اقوال آپ کو سنانا بھول گیا تھا، بلکہ ایک سنا دیا تھا، ایک نہیں سنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعتیں 3 تھی، اب 2 رہ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 جماعتیں کون سی تھی؟ مسلمان، کفار اور منافقین۔ لیکن اب 2 جماعتیں رہ گئیں، مسلمان اور کفار۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب منافقین نہیں رہے یا نفاق ختم ہو گیا،
حضرت عمر کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ کسی کو منافق قرار نہیں دے سکتے، کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول پر تو وحی آتی تھی اور آپ کو تعین کے ساتھ بتا دیا گیا تھا کہ فلاں 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 منافق ہے. اور حضرت حذیفہ ابن یمان کو آپ نے وہ پوری لسٹ بھی خوش ہو کر بتا دی تھی اور کہا تھا کہ کسی کو بتانا مت. انہی حضرت حذیفہ ابن یمان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود قسم دے کر کہا کہ خدا کے لیے مجھے بتا دو کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. اب ان دونوں اقوال کو ملائیے تو پھر یہی ایکسپلینیشن آئے گی کہ آپ کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے، لیکن اپنے دل میں جھانک کر دیکھتے رہیں، اور اگر نفاق کی علامات دل میں محسوس ہوں کہ یس، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین نے کہا تھا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا. علامہ اقبال کی جو نظم شکوہ ہے، یاد رکھیے گا، وہ کیا تھی؟ ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والا پڑھا لکھا نوجوان مسلمان، وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے ایک شکایت رکھتا تھا، یا اللہ تو نے جو وعدے کیے تھے مسلمانوں سے وہ پورے نہیں کیے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کوئی کافر ہو تو اس کو ملے حور و قصور، اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور ہے نا. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹے وعدے کیے. تو اگر یہ ایسے احساسات دل میں ہوں تو پھر ہمیں فوراً تشویش ہونی چاہیے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. حضرت حنظلہ کا وہ واقعہ کہ وہ گھر سے نکلے آواز لگاتے ہوئے نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ نافقہ، اے حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. کیا مطلب؟ انہیں کچھ نفاق کی علامات اپنے دل میں نظر آئیں تو انہوں نے کہا میں تو منافق ہو گیا. تو انسان کو اگر یہ علامات نظر آئیں تو بڑی مبارکباد والی بات ہے، اور اگر نظر نہ آئے تو تشویش والی بات ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کے بارے میں فرمایا ما خافہ الا المومن، نفاق کا خطرہ لاحق رہتا ہے تو مومن کو، وما امنہ الا المنافق، اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ و مامون امن میں پاتا ہے تو منافق. اس لیے کہ جس کے پاس ایمان کی پونجی نہ ہو، ایمان کا سرمایہ نہ ہو، وہ تو پاؤں پھیلا کر سوئے گا نا. اس شخص کی طرح کہ دعا دیتا ہوں رازن کو، رہا کھٹکانا چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو. جس کے پاس ایمان کی پونجی ہی نہیں ہے اسے ایمان کی کیا فکر؟ ہاں، ایمان کے چلے جانے کی فکر تو اس کو ہوگی کہ جس کے پاس ایمان کی دولت، ایمان کی پونجی، ایمان کا سرمایہ ہوگا. تو نفاق کا یہ مضمون پڑھتے ہوئے، یہ صرف سورہ منافقون میں نہیں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ منافقون میں، سورہ حشر میں، سورہ حدید میں، سورہ احزاب میں، یہ سب مکی صورتیں جو ہیں، مدنی صورتیں جو ہیں، یہ نفاق کے مضمون سے بھری پڑی ہیں، اور اس میں نفاق کی علامات، سائنز اینڈ سمپٹمز جو ہیں ان کا بیان ہوا ہے. اور اگر یہ پڑھتے ہوئے ہمیں احساس ہو کہ اوہ یس مجھے بھی یہ بیماری لاحق ہے، اوہ میں بھی منافق ہو گیا ہوں، تو پھر اگلا فوراً جو خیال آئے گا کہ از دیر اینی وے آؤٹ، کیا میں نفاق کو اپنے دل میں سے کھرچ سکتا ہوں، نکال سکتا ہوں. اب یہ دوسرا رکوع جو ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. اس کی پہلی آیت جو ہے وہ نفاق کا تدارک ہے، حفاظت. اور وہ حفاظت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے. اللہ کی یاد بہت بڑی شے ہے.
اس یاد کے بھی دو حصے ہیں، یاد رکھیے گا. ایک ہے یاد کرنا، یہ باعث ثواب ہے. ہر دفعہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، کئی گنا ملٹی پلائی ہو جائے گا. لیکن اس سے زیادہ اہم کیا ہے؟ یاد رکھنا. یاد کرنا جو ہے یہ بھی یاد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اصل یاد کیا ہے؟ کہ چلتے پھرتے انسان کو یاد رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. مثال کے طور پر کہ ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھتا ہے اپنے پروفیشن کا، اس سے جب کوئی بلنڈر ہو جائے، بہت بڑی غلطی ہو جائے، تو اب یہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا وقت کہ وہ یاد کرے دل میں کہ یا اللہ واقعی تو بڑا ہے، تو کوئی ایرر نہیں کرتا، میں تو غلطیوں کا پتلا ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں. یہ اصل میں ہے اللہ کی یاد دل میں آ جانا. اور بڑا سمجھتا تھا کہ جی میں بڑا طاقتور آدمی ہوں، میرے اندر بڑی پوٹینسی ہے، لیکن ایک دوسری تیسری چوتھی شادی بھی کر لے لیکن اللہ اولاد نہ دے، پھر اللہ انسان کو یاد آ جائے کہ یا اللہ بڑا تو ہی ہے، میں چھوٹا ہی ہوں. یہ جو ہمارے بزرگوں کا ایک تھا نا کہ وہ اینڈ پر لکھتے تھے بندہ ناچیز. ناچیز کو سمجھتے کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اس سے ذرا نیچے آئے تو سم تھنگ سمجھتا ہے، ہی سم تھنگ، اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ ہی از نو بڈی، اور نیچے آ گیا اور فائنلی وہ اس نتیجے پر پہنچے ہی از نتھنگ. اگر اللہ تعالیٰ میرے علم میں برکت ڈال دے تو میرا علم میرے لیے مفید ہے. اگر اللہ تعالیٰ میری مہارت میں برکت ڈال دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کسی کام کا نہیں ہوں. کسی کو اپنے حافظے پر مان ہوتا ہے لیکن اسے کسی وقت محسوس ہو کہ نہیں میں کچھ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ نے سن رکھا ہوگا کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. مطلب کیا ہے؟ کہ میں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ میں کچھ نہیں. انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ماہر ہوں، لیکن فرض کیجئے ڈرائیونگ ہی ہے، بڑا ماہر سمجھتا ہے لیکن کہیں بالکل چھوٹی سی کوئی بات ہو تو اس میں بڑا بلنڈر انسان کر دے تو چاہیے کہ یاد آ جائے کہ نہیں 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 یا اللہ بڑا تو ہی ہے، میں کسی جوگا نہیں. اور یہ ہوتے ہوتے یہ آ جائے کہ یہ جو میں گاڑی پہ سوار ہو کے جا رہا ہوں، گاڑی بھی نئی ہے اور ڈرائیور بھی بڑا ایکسپرٹ ہے، تو شیطان دل میں کیا لے کے آئے گا کہ بس تو 1.5 گھنٹے فیصل آباد پہنچیا. اس وقت انسان کو یاد آ جائے کہ نہیں نہیں نہیں، نہ مجھے گاڑی پہنچا سکتی ہے، نہ ڈرائیور پہنچا سکتا ہے، نہ گاڑی کچھ ہے نہ ڈرائیور کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہ پہنچانا چاہے گا تو مجھے پہنچا دے گا، ورنہ میں پہنچ نہیں سکتا. یہ فیصل آباد اور چنوٹ کا کتنا فاصلہ ہے؟ 1 گھنٹے کا. وہ دھند کے دنوں میں میرا بھانجا وہ آیا، اس کی والدہ اس کے والد بھی ساتھ تھے، تو رات کے 10 بجے غالباً وہ چلے گئے ہمارے گھر سے، تو رات کے 2 بجے جا کے وہاں پہنچے. اب کیا ہے کہ یہ جب ایسا ہو جائے تو پھر اللہ کی یاد دل میں آ جانی چاہیے کہ او یار یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد کے ذریعے ہیں کہ آپ نے ایک کام کا فیصلہ کیا، بڑی پرفیکٹ پلاننگ کی، اس وقت آپ بیچ میں انشاءاللہ لگائیں. اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا، ورنہ سارے اسباب و وسائل وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ کام نہیں ہوگا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ. برطانیہ میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، نو مسلم تھا،
اس کے بارے میں پتا چلا کہ اس کے کچھ مسلمان دوست تھے، کالج میں پڑھتے ہوں گے اکٹھے، تو ایک مسلمان دوست کے پاس وہ بیٹھا تھا، تو اس نے انشاءاللہ کہا. اس نے کہا یہ انشاءاللہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا گاڈ ولنگ. اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتنی پلاننگ کی ہو لیکن اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا. خیر وہ اس سے اٹھ کر چلا گیا اور ایک عیسائی دوست کے باپ کے پاس گیا جو اس کا بزنس پارٹنر تھا، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کل 11 بجے فلاں کام کریں گے. رات کو اس کا انتقال ہو گیا، اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی، اس کو کلک ہو یس مسلمان ٹھیک کہتے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی عملی طور پر اس کو یاد کرنا. یعنی آپ حاجت کے لیے واش روم میں گئے، آپ کو بہت زور سے حاجت آئی ہوئی تھی، اس وقت آپ جو ہیں دل کی گہرائیوں سے کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس تکلیف میں سے نکال لیا. یا اور کوئی پریشانی ہے، وہ پریشانی دور ہو گئی تو خیال کیا آئے گا کہ اچھا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا اس لیے ٹھیک ہو گیا. اس وقت یاد کرے اللہ کو، یا اللہ یہ سب تیرا فضل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ ملکہ بلقیس کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کا تخت لے آئے. ایک بڑے ہیوی ڈیوٹی جن نے کہا کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. اور ایک دوسرا شخص کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھپنے پہ لے آؤں گا، اور وہ لے آیا تخت وہاں پر. اس وقت حضرت سلیمان کیا کہہ سکتے ہیں نا، یہ نہیں کہا، کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی عنایت ہے. من فضل ربی یعنی یہ میرے رب کی عنایت کا ایک مینیفیسٹیشن ہے، ایک ظہور ہے، ساری کی ساری عنایت نہیں ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے اشکر ام اکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں. تو پہلا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تو جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اس کے بعد علاج ہے کہ اگر ہم دل میں محسوس کریں کہ یار میں تو منافق ہوں، میرے اندر تو 70% 80% منافقت کے جو آثار ہیں وہ پائے جاتے ہیں، تو پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ مایوسی جو ہے، یہ ہمارا محاورہ ہے نا، مایوسی کفر ہے. یہ کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو محسوس ہو کہ اس کا ستیہ ناش ہو گیا، وہ تو مارا گیا، تو پھر اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے. وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ جتنے ستیہ ناش سے اتنے سوا ستیہ ناش سے، پھر انسان اور زیادہ آگے بڑھتا ہے برائی میں. لیکن اگر کوئی روشنی کی کرن کہیں سے نظر آئے اور اس کو امید ہو کہ یس اگر میں ہمت کروں تو میں کچھ اچیو کر سکتا ہوں، میں اس مصیبت میں سے نکل سکتا ہوں، میں منافقت سے باہر آ سکتا ہوں، میرے اندر دوبارہ ایمان پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر وہ آگے بڑھے گا. وہ کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے. فَيَقُولَ، اس وقت وہ یہ کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ربا تو نے مجھے کوئی مہلت کیوں نہ دی، کچھ مہلت کیوں نہ دی کہ میں خرچ کرتا اور صدقہ و خیرات کرتا اور میں نیکوں میں شامل ہو جاتا. لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے، واضح کر دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. لیکن جب کسی شخص پر موت کا وقت آ جاتا ہے، پہلے ہے نا کہ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر وہ یہ کہے، یعنی اگر موت کے آثار نظر آئیں پھر تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے. ہاں اس سے پہلے عام زندگی میں انسان یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میرے اندر منافقت پائی جا رہی ہے. بڑی موٹی سی بات میں کہتا ہوں، بڑی سادہ سی. آپ کی کوئی بری عادت ہے جو چھوٹ نہیں رہی، آپ نے بڑی کوشش کی،
بڑا آسان سا حل ہے کہ ذرا ہینڈسم اماؤنٹ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی وہ عادت چھڑا دے گا۔ آپ میں کوئی کمزوری ہے، آپ اس کمزوری پر قابو نہیں پا رہے، ہینڈسم اماؤنٹ کریں، صدقہ کریں اللہ کے راستے میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ کمزوری جو ہے اس پر آپ کو قابو عطا کر دے گا۔ تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، فَيَقُولَ، تو وہ یہ کہے، رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ربا تو نے مجھے ایک قریب وقت کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی، فَأَصَّدَّقَ، کہ میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ کنکلوڈ کیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ کبھی مؤخر نہیں کرے گا کسی شخص کے لیے اس کے اجل کو، اس کے موت کو، اس کے وقت معین کو، اذا جاء، جب وہ آ جائے، واللہ خبیر بما تعملون۔ اب یہ بما تعملون جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کے دو ترجمے سیدھے سیدھے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اس کا دوسرا ترجمہ جو ہے کہ اگر تمہیں موقع دے بھی دیا جائے تو تم کیا تیر مارو گے وہ اللہ کو معلوم ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو خوب جانن ہے، خوب خبر ہے کہ تم کیا کرو گے، اگر مہلت مل بھی جائے تو تم یہی کچھ کرو گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔